وہ ایک انپڑھ خاتون تھی جسے والدین ایک اسکول ماسٹر ابو ظفر کے ساتھ اس کی زندگی کا ہم سفر بنا کر رخصت کر دیا، اور یوں عطیہ خاتون کی زندگی ایک نئی لائن پہ چل پڑی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب خواتین کے لیے تعلیم سے زیادہ ضروری گھر گرہستی کو سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی اس وقت سگڑ نہ سمجھی جاتی جب تک وہ گھریلو امور، سلائی کڑھائی اور دیگر کاموں میں کامل نہ ہو۔ عطیہ خاتون بھی ایسی ہی ایک گھر گرہستی والی خاتون تھی جسے تعلیم کی الف بے جیم دال کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ خیر وقت گزرنے لگا اور سن 47 آ پہنچا۔ اللہ نے پاکستان کی صورت میں خوبصورت انعام سے مسلمانوں کو نوازا، اور یوں ابو ظفر اور عطیہ خاتون بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان آ گئے۔ ایک نیا جذبہ اور امیدوں کا خزانہ لیے ان پڑھ عطیہ خاتون گھر میں ہی اپنے خامد سے زندگی اور تعلیم کی الف بے سیکھتے سیکھتے میٹرک تک آ پہنچیں۔ دونوں میاں بیوی خوب محنت کر رہے تھے اور جانتے تھے کہ ترقی کا واحد راستہ بس تعلیم ہی ہے، جسے حاصل کر کے وہ دنیا میں اپنا الگ مقام بنا سکتے ہیں۔ اور تبھی عطیہ خاتون کے دل میں بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا خیال آیا۔ خواب بڑا تھا مگر عطیہ خاتون کی ہمت سے زیادہ بڑا نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ابو ظفر اور عطیہ خاتون کے آنگن میں یکے بعد دیگرے 8 پھول کھلے، اور پھر جب ان کا بڑا پھول ٹیپو سلطان میڈیکل کالج کے آخری سال میں تھا تب عطیہ خاتون کو بھی بیٹے کے ہی میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ ماں باپ نے کسی قبولیت کے لمحے میں دعا کی تھی جو ان کے 8 بچوں کے حق میں قبول ہوئی، اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں ماں سمیت 8 بچوں کے ہاتھ میں ڈاکٹری کی ڈگریاں تھیں۔ اگلی دعا بچوں کے لیے ڈاکٹروں کے رشتے کی تھی جو قبول ہوئی۔ یوں ایک ہی خاندان میں 16 ڈاکٹر ہو گئے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وقت یوں ہی گزر جاتا اگر ایک روز باپ بچوں کے سامنے یہ سوال نہ اٹھاتا کہ جس ملک نے تم لوگوں کو محض 209 روپے سالانہ میں ڈاکٹر بنایا، کیا تم اسے بھول جاؤ گے؟ سوال نے بچوں کو جھنجھوڑ ڈالا اور سب نے واپسی اختیار کر لی۔ پاکستان پہنچتے ہی بچوں سے جو پہلا آخری وعدہ ابو ظفر اور عطیہ خاتون نے لیا وہ ان کے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں کو بھی ڈاکٹری کی تعلیم دلانا تھا۔ 1999 میں ابو ظفر کے خاندان نے کراچی کے ایک نواحی علاقے کوہی گوٹ میں سکونیت اختیار کر لی۔ وقت ایک بار پھر پر لگا کر اڑ گیا اور ظفر خاندان کی اگلی نسل بھی طب کی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ ابو ظفر اور عطیہ خاتون اپنا وقت گزار چکے تھے۔ بلاوا آیا اور انہوں نے سفر آخرت سدھار لیا۔ ابو ظفر اور عطیہ خاتون نے واقعی اپنی اولاد کی تربیت مثالی کی تھی۔ انہوں نے اپنے کراچی والے گھر جس کی موجودہ مالیت کم و بیش 15 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اسے ایک ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال بنا اور اس کا نام کوہی گوٹ منتخب ہوا۔ یہ ہسپتال اس قدر مشہور ہوا کہ عالمی اداروں نے اسے زچہ بچہ کے حوالے سے جنوبی ایشیا کا سب سے بہترین ہسپتال قرار دیا، اور یہاں پورے سندھ کی بچیاں تربیت پاتی ہیں۔ ابو ظفر کے بیٹے اب بھی اس ہسپتال کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ اب وہ اس جگہ دنیا کی ایک بہترین یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جس پر کام جاری ہے۔ نوپین بوناپارٹ نے واقعی بہت خوب کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں دنیا کی بہترین قوم دوں گا۔ عطیہ خاتون نے ثابت کیا کہ ان پڑھ ہونے کے باعث ترقی اور آگے بڑھنے کا خواب نہ دیکھنے والی نادان ہے۔ انسان کو کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کی شاندار مثال عطیہ خاتون نے دی۔ آپ کے کل کی وجہ سے آپ آج کیا ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ کے آج کے بعد آپ کل کیا ہوں گے، بس یہی بنیادی بات ہے۔ غریب یا امیر، برا یا اچھا، بے ایمان یا ایماندار ہونا، یہ سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج مرحوم احسان دانش محنت مزدوری کر کے ایک کالج کی بنیاد میں اپنا خون پسینہ بہا کر اینٹیں ڈھو کر اپنے آنے والے کل میں اسی کالج میں لیکچر دینے کے لیے استاد بن سکتے ہیں، ایک ان پڑھ خاتون شادی اور بچوں کے بعد پڑھ لکھ کر MBBS ڈاکٹر بن سکتی ہے، تو آپ میں اور مجھ میں کیا کمی ہے؟ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔